چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکے کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہاں اے سلیمانی راہوان، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیا ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو راستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحم کی بجا آوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے مقاصد کا کھلونا مت بناؤ. کون سا کھلونا عمرہ؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تم میری ہم سفر ہوئی ہو تاکہ میری مدد کرو. تم میرے باپ کے مدِ مقابل کھڑے ہو. کیا میں نے کچھ کہا؟ کوئی مخالفت کی؟ کیا یہ کوئی کم مدد ہے؟ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اپنے والد کے پاس ایک چکر لگا لو، کچھ حال احوال پوچھ لو، مل کر آ جاؤ. نہیں مختار، نہیں، میں اپنے گھر سے ہلوں گی بھی نہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مسلم کو لفقہ بلا لیں ابو اسحاق؟ نہیں کیان، مسلم لفقہ آ جائے تو میرا سسر سمجھے گا کہ میں نے اپنی تلوار اس کے خلاف اٹھا لی ہے. میں اب تک نعمان سے تھوڑی بہت امید رکھتا ہوں. ام ثابت کا کیا کرو گے؟ خدا نخواستہ کوئی بے حرمتی کرے تو پھر؟ مسلم ابن عقیل کے یعنی ایرانی نہیں ہے جو لعنت اور نفرین کا سزاوار ہو. ام ثابت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں ام ثابت کی زبان کے زخموں کا عادی ہو چکا ہوں. جب بھی وہ مجھے دیکھ کر برا بھلا نہیں کہتی تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. آج وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ملا ہوں تاکہ تمہارے ہاتھوں اپنی ذات کی تحقیر کا امتحان ایک عرب سے لے سکوں. میں شرمندہ ہوں کیان. ام ثابت کے تلخ برتاؤ اور تیز زبان سے ہمیشہ تمہیں ڈسا ہے. آپ کا دشمن شرمندہ ہو سردار. اپنے دل کو دیکھو. کوئی بھی قینچی کیان کی مختار سے لگاؤ کے رشتے کو کاٹ نہیں سکتی. ام ثابت کی زبان کے زخم ہمیشہ ڈنگ مارنے کا کام نہیں کرتے تھے. بعض اوقات بہت سرور آور تھے. مختار کیان کے لیے وہی نجات دہندہ ہے جو بہت جلد ظہور کرے گا. بن کامل، یہاں آؤ. ہاں. کیا تم بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تم کیا دیکھ رہے ہو کیان؟ ایک ہلتا ہوا کالا ذرہ. پھر تو یہ سراب نہیں ہے، کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. ممکن ہے یہ وہی یوسف ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اس برہوت کے میدان سے تو ارجی اونٹ بھی زندہ نہیں جا سکتا.
آپ کس اجازت سے زندہ رہ گئے ابن عقیل؟ میں مختار ہوں جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی۔ مختار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کئی سال پہلے مدائن کے سفید محل میں تمہیں دیکھا تھا میں نے۔ اس وقت میں ایک نوجوان تھا اور تم جیسے بڑے حضرات کی نظروں میں آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مدائن کے محل میں سنا کہ میرے چچا زاد بھائی امام حسن کی معاویہ سے جنگ میں غیر جانبدار تھے اور زراعت میں مصروف ہو گئے۔ اس روز تمہاری بے طرفی مجھ جیسے کی نظر میں، جس نے سوائے بے وفائی اور تلخی کے کچھ نہ دیکھا تھا، مزہ پھیکا کر گئی۔ خدا رحم کرے تمہارے چچا سعید پر کہ انہوں نے کسی مدد سے مضائقہ نہیں کیا۔ یہ گوشہ نشینی سالوں سے مجھے اندر سے کاٹ رہی ہے۔ ہم سب خطاؤں کے جھرمٹ میں ہیں۔ شیطان اسی پر معمور ہے اور اس کی تیغ بھی بڑی کاٹ والی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ بنی نو انسان کو بہکا کر رہوں گا۔ ان پر بہت غضبناک ہے شیطان، جن کا ایمان لرزش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں میزبانی کے لائق سمجھا۔ کیا آپ تنہا سفر کر رہے تھے؟ نہیں، تنہا نہیں تھا، تنہا ہو گیا۔ 2 راہبان تھے میرے ساتھ جو رستے میں گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حجاز و عراق کے درمیان کا یہ میدان برود ایک جہنم ہے۔ اس جہنم سے گزرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سفر عشق کا سفر ہے بھائی۔ اگر اجاز عشق نہ ہوتا تو میں بھی اب تک مر چکا ہوتا۔ کس سمت سے کوفہ میں داخل ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نمک کی وادی کی طرف سے۔ سپاہیوں سے ٹکر تو نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں، کچھ حسین ہیلے بہانوں کے ذریعے ان کی کمن سے نکل آئے۔ کیا ممکن ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا کیا ہو؟ نہیں ابو اسحاق، بے فکر رہو۔ ظاہراً جناب مسلم کی خبر یزیدیوں کو نہیں ملی ہے۔ کیا اب تک شیعہ کوفے میں غریب ہے؟ پھر وہ لوگ کہاں جنہوں نے میرے چچا زاد بھائی حسین کو ڈھیروں ڈھیر خط لکھے؟ وہ بلاوے کہاں اور یہ چھپنا کہاں؟ جناب مسلم، ان بلاووں کا ہمارے چھپنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ میں یزید کا نمائندہ اور اس کے شرطے حکومت کرتے ہیں۔ شیعوں کی اگر کوفے میں کوئی قدرت ہے تو وہ چھپی ہوئی ہے۔ جب تک شیعوں کا کوئی دارالحکومت نہ ہو، شرطے اور فوجی سپاہی نہ ہوں، فرما روا اور حاکم نہ ہوں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ تمہاری اپنی کیا رائے ہے مختار؟ کیا کوفے کے لوگ واقعاً نبی کے بیٹے کی طرفدار ہیں؟ کیا عرض کروں، طالب تو ہیں، مگر مشہور حکایت یہ ہے کہ کوفی وفا نہیں کرتا۔ ڈر ہے کہ ماضی کی طرح یہ قوم گدھے کی طرح ثابت نہ ہو جس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ فرزند پیغمبر پر اپنا خون نثار کر دوں گا۔
हाथ बढ़ाओ इब्न अकील। मैं चाहता हूं कि सफीर हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए, मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा। मैं मुस्लिम इब्न अकील अपने चचाजाद भाई हुसैन इब्न अली की तरफ से मामूर हुआ हूं कि कूफा आकर इनको कूफियों की बात की सच्चाई से और इनकी दावत की सेहत से मुत्तला करूं। ऐ लोगों, जो बैत डर, खौफ या जबरदस्ती की जा रही हो वो बातिल और हराम है। आप लोग अपने इख्तियार में आजाद हैं, हुसैन या यजीद। मुबारक हो अबू इसहाक, इश्क की हुकूमत दोबारा खड़ी हो गई है। अभी फैसला करना जल्दबाजी है क्या? किस बात पे दिल में शक ला रहे हो अबू इसहाक? जानते हो मैं क्यों डर रहा हूं बिन कामिल? इस कौम के बुजुर्गान अपने माजी के दाग को मिटाने की फिक्र में है बनिस्बत ये क्या रवि हुकूमत बर्पा करें। सोचो अगर यजीद ने किसी दिन एक लश्कर भेज दिया कि अपने मुखालिफिन का कला कमा कर दे तो किसके भरोसे हम उसका मुकाबला करने खड़े होंगे? ए कूफा के लोगों, जान लो कि जब किसी खलीफा के लिए बैत का हाथ बढ़ा रहे हो तो तुम पर फर्ज है कि अपने अहद पर साबित कदम रहो। अम्मा ने अपना सामान बांध लिया है और जाना चाहती हैं। जाना चाहती है? कहाँ? पता नहीं, कह रही हैं कि मैं मरने जा रही हूँ जहन्नुम में, असफुलुस साफिलीन में। मेरे ख्याल से खाला जारिया के घर जाना चाहती हैं। कहाँ अबू इसहाक, कोई मसला है? क्या अर्ज करूं, मेरी गाय ने बकरी का बच्चा जाना तो इस पर वो नाराज है। शैतान को अपने अयाल की जिल्द में से निकालकर भगाने के लिए गया है। अबू इसहाक का सब्र और हौसला हैरत अंगेज है। मैं तो इस हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अबू इसहाक की जगह होता तो कब का उम्मे साबित का सर कलम कर चुका होता। ये मेरे लिए भी एक पहेली है, किस तरह अबू इसहाक ने इतने साल इसके साथ गुजारे। बेशक वो एक जहरीले सांप का डंग है, पता नहीं तुमने चखा है उसका मजा या नहीं। मैंने तो अपने पैमाने से ज्यादा चखा है। अबू इसहाक की मार्फत के लिए यही काफी है कि वो बड़ी बुर्दबारी से एक बदअखलाक औरत को बर्दाश्त कर रहा है। तुम एक अरब की निगाह से देखोगे तो इस बात को समझोगे। ऐसे अरब बहुत कम मिलेंगे जो औरत के सामने खुशू और खुजू से पेश आए, वो भी ऐसी औरत जो खुल्लम खुल्ला अपने शौहर के अकायद की मुखालिफ हो। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी एक संजीदा मर्द बन जाओगे, मगर तुम्हारे सफेद बालों ने भी तुम्हें बादशाह नहीं बनाया। 15 साल तक मैं चलती रही और उस गुरूर के जख्म की तकलीफ सहती रही जो मुख्तार ने मुझे दिया था। अब तक मुख्तार का गुरूर जख्मी है क्या?
मैं शर्मिंदा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसका मैं तावान दूं। एक गोश्त का टुकड़ा था मेरे पास जिसका नाम दिल था, जो खून खून हो गया। मेरा जिगर जुलेखा का जिगर हो गया। ना मुख्तार की जिंदगी में नारिया के लिए कोई जगह बची है, ना उसके दिल में और ना उसके घर में। ज्ञान के जैसे लोग तुम्हारी नजर में ज्यादा अजर कुर्बत के मुस्तहिक हैं। एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि उसने मेरे दिल को खौफ रात से मौत के धारे पर ना खड़ा किया। जितनी बार ज्ञान ने मेरे घर का दरवाजा बजाया तो मेरा दिल घबराया। ये बशगुन चिड़िया इस बार भी बेवजह मेरे घर की दीवार पर नहीं बैठा। तुम जैसे लोग ज्ञान जैसे लोगों का ख्वाब होंगे मुख्तार। मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे आधे सफर में छोड़कर जा रही हो हम सफर? मैं उस मैदान जंग से फरार हो रही हूँ जो मुख्तार ने मेरे लिए तैयार किया है। कुछ गलत कह रही हूँ क्या? उम्मे साबित और फरार? तो फिर वो वादा जो हमने आपस में किया है उसका क्या होगा? वो वादा कि एक दूसरे को बगैर कफन के नहीं छोड़ेंगे। वाह हो तुम्हारे बुरे ताले पर औरत, लानत हो तुम्हारे नीच पर। नारिया, मुख्तार के कत्ल की सूली अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन? कौन मुख्तार को उसकी गलतियों पर सरजनिश करेगा? वक्त कहीं के, आखिर तुमने जाके मुख्तार को बुलाया किस लिए? मुख्तार ने अभी कमर नहीं पहुंची तो तुम उसकी मदद करना चाहते हो? आप इस घर से नहीं जा सकती। तुम मेरा रास्ता रोकोगी बच्ची? आप किस बात पर नाराज हैं? इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी जबान जलाओ या मुंह में मिर्च भर दूं? क्या करूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के आजाद होने के लिए इस घर को खाली कर रही हूँ। साबित बेटा। जी बाबा। अम्मा से दबान दराजी मत करो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। ठीक है बाबा। थोड़ी सी नाइंसाफी की है तुमने नारिया। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह न होती तो फिर अब तक तुम बयाबान में क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हर औरत का मकाम और दर्जा उसके शौहर के साथ शुमार होता है। तुम घर में न होती तो मुख्तार तुम्हारी कब्र के पास नजर आता। तुमने मेरे घर को कब्र बना दिया है मुख्तार। कुछ देर ना गुजरेगी कि यजीद मेरे घर पर आग गिरा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा और मुझे मेरे बच्चों को कैदी बना लेगा। खुदारा बस करो मुख्तार, मैं और मेरे बच्चे जीने का हक रखते हैं। सुन रही हो? लोगों की लब्बैक या हुसैन की आवाज कूफे को हिला रही है। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो नारिया? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और यजीद वालों पर गलबा कर लेंगे? दिल को संभालो औरत। मेरी आरजुओं का दरख्त तब तक खड़ा है जब तक कि जड़ें जमीन में मजबूत हैं। मेरा और मेरी उम्मीदों का किला कमान मत करो। तुम और तुम्हारे बचकाना ख्वाबों से खुदा की पनाह। इन बातों को मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनती तो कुछ कम दिल जलता। अब तक तुम्हारे ख्वाब बचकाना है और हकीकत से दूर मुख्तार। मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबवी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है
کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے، تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کی ساحل کی طرف ہدایت کروں۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے، امام کو قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف پر عمل کرے اور حق کے محور پر قائم رہے اور اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے۔ والسلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہائے ہائے ہائے، درد فراق سے خدا کی امان، یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں۔ وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی۔ اے وہ جو یوسف کا پیراہن ہو، اس سے زیادہ ہمیں دوری برداشت نہیں ہے۔ ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجیے، ہماری مراد لکھ دیجیے کہ وہ آ جائیں، مسلم لکھ دیجیے۔ اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بلانے کے لیے؟ بابا جان، مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ کے اور مختار کے درمیان اس جنگ کا اعلی کار بنوں۔ عمرہ بیٹی، تمہارے عزیز شوہر نے سارے شہر کو تہ و بالا کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فنا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ عمرہ بیٹی، تم نے تو اپنے شوہر کو رام کرنے کے آداب اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں۔ اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو؟ میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناؤں۔ سر تسلیم خم کرنے والا مختار میرا منچاہا شوہر نہیں ہے بابا۔ یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو؟ مجھے اپنے شوہر کے فہم و شعور پر یقین ہے بابا، یقیناً بغیر فائدے کے وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے بیٹی، کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی قسم، بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ۔ اس نے سیلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے۔ مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے۔ اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے، جو کہ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کی خاطر تم یہاں ہو۔ عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار۔ شوہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے اور والدین کا حق ادا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض تو نہیں، مجھے تعجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہاں حاضر کروایا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ پھر تو ہمارا کام تمام ہے۔ عمرہ ذلیل ہونے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لیے؟ مختار، کچھ عقل کی بات کرو۔ تم لوگ حاضر کوائے گئے ہو، مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بلوایا، بلکہ ایک بوڑھے اور خیر خواہ باپ کی حیثیت سے، تاکہ تم لوگ میری بات سنو۔ کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے۔
کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے۔ یہ لوگ آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں۔ ان کی باتوں پر ناز نہ کرو، ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو۔ یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فرعون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے۔ اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کے لیے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا۔ میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ میرے لیے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں، یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے۔ جی نہیں، تمہارے پاس کوئی نصیحت سننے کے لیے سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار۔ تم دہر کے اس پار، میں اس پار۔ تم عنقریب سنو گے کہ میں مسجد کوفہ کے منبر پر اعلان کر دوں گا اور تم لوگوں کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا۔ آپ لوگوں کے پچھلے اقدام نے یزید کو مجھ سے بدگمان کر دیا ہے۔ تم اپنی آبرو کی فکر کر رہے ہو اور میں اپنی آبرو کی۔ تم نے مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کر کے مجھے اپنے ساتھ جنگ پر آمادہ کر دیا ہے، تو پھر تلوار پر ہاتھ رکھ لو تاکہ میں تمہیں دکھا دوں کہ سیاست نہ ماں باپ کو جانتی ہے اور نہ بیٹی اور داماد کو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر تعصب دکھائے گا۔ ایک انصاری مجاہد سے بعید ہے کہ یزید کو برحق سمجھے۔ یقیناً یزید نے اسے ڈرایا ہے۔ مجھے ایک ڈرپوک باپ کے رشتے پر طنز مت کرو مختار۔ یقیناً آپ بہت حساس ہو گئی ہیں عمرہ۔ آج کے بعد سے کوئی بات نہیں کروں گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلم کسی شیعہ مفتی شیخ کے گھر چلے جاتے؟ شیعہ مردوں کی قحط سالی پڑ گئی تھی کیا جو تم اس کے میزبان بن کھڑے ہوئے؟ اگر بانو حکم کریں تو ابھی جاؤں اور مسلم کو گھر سے نکال دوں۔ گھر والے ذمہ دار ہیں تو حساب مجھے نہیں دینا پڑے گا۔ روز محشر بھی تم مولا علی کو جواب دے دے۔ مختار، تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہارا سسر حاکم کوفہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ عمر سعد جیسے لوگ جو اس تخت کے لیے اپنی مکاری کے ساتھ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیا وہ لوگ بیکار بیٹھے رہیں گے؟ تمہاری حاکم کوفہ سے رشتہ داری کا چرچا شروع کر دیں گے۔ نعمان چلا جائے اور عمر سعد آ جائے، یہ ٹھیک رہے گا یا نعمان رہے اور شیعوں کے ساتھ نرمی سے کام لے؟ یہ بہتر ہے۔ عمرہ، کوفہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، کام کرنے والا سیاستدان نہیں ہے۔ یہاں یہ لوگ اس قدر سادہ لوگ ہیں کہ صرف آنسو بہانا اور دعا کرنا جانتے ہیں۔ مسلم میرے گھر کے علاوہ کہیں بھی جاتے تو وہ امان میں نہیں ہوتے۔ ام ثابت کی کیا خبر ہے؟ سنا ہے کہ اس کا گھر شیعوں کا دارالحکومت ہو گیا ہے۔ ام ثابت بھی انسان ہے اور غلطی کا امکان ہے۔ وہ خوب جانتی ہے کہ مختار کس غیب کا مجنو ہے۔ دروازے سے کہہ رہے ہو تاکہ دیواریں بھی سن لیں؟ عمرہ دیوار نہیں ہے بانو، ہم سفر مختار ہیں۔ یہ علی سے عشق تھا جس نے مختار کو عمرہ سے جوڑ دیا۔ اپنا خیال رکھنا مختار۔ تم کس کے ساتھ آئی عمرہ؟ زربی کے ساتھ۔ زربی کے ساتھ؟ وہ ہے کہاں؟ میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں۔ اس نے اجازت مانگی کہ اپنے آقا کے گھر کا چکر لگا لے۔ ثابت کی بہت یاد آ رہی تھی، یہ بہانہ کیا اس نے۔ میرے خیال سے وہ مسلم کو دیکھنے گیا ہے۔ تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اپنی سوتن کے گھر ہو؟ میرا بہت دل چاہتا ہے مختار، مگر میں ڈرتی ہوں کہ اس کی خبر حاکم کوفہ تک پہنچ جائے اور معاملات مزید خراب ہو جائیں۔ آج مجھے آگ کر دیا ہے، کل میرا حشر نشر کر دیں گے۔ آگ کر دیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر ہم سے رشتہ داری کا انکار کر دیں۔ شرمندہ ہوں عمرہ، مشکل میں آ گئی ہو تم۔
मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ। मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर न कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात ने जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुरतशवीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये डर गया है। नौमान मर्दे मैदान नहीं है। वाय हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज है। इसके आंसू कोई कमाल नहीं कर सकते। इसकी बेटी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। इसका दिल उम्मत के उखड़ने पर नहीं चल रहा। इस बात पे चल रहा है कि अपने रिश्तेदारों पर तलवार क्यों नहीं खींच सकता। कि फलाह का दामाद अपने ससुर के सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह। उस फितने से बचो जो एक कौम और रिश्तेदारों को आपस में लड़वा देता है। मैं नौमान इब्न बशीर वालिए कूफा उन लोगों से जिन्होंने बैत तोड़ दी है कोई रिश्तेदारी नहीं रखता, चाहे वो बैत तोड़ने वाला मेरे बदन का हिस्सा हो, मेरी बेटी हो या मेरा दामाद, मेरा भाई हो या मेरा बेटा। और वो लोग जिन्होंने मुस्लिम इब्न अकील से बैत की है या बैत करने की नियत रखते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि दांतों से गिरा मत खोलिए। इस तरह की सियासत से तो मुमकिन है कि शिया हजरात अपने यारों को कुर्सी पर बिठा दें। इसकी तो आदत है कि हाथ से फेंकता है और पैरों से खींच लेता है। इतनी बेकार बातों पे तुफ है। इतना आजदाना कलाम किस बात की निशानदेही कर रहा है जनाब नौमान? बैत तोड़ने वालों के साथ तो जोरदार आवाज से बात कीजिए। कसम बा खुदा आपका खुतबा कमजोरी और खौफ से भरा हुआ था। अगरचे मेरी बातें तुम जैसे के लिए जिसे रसूलुल्लाह के हुजूर में बैठना नसीब नहीं हुआ बहुत भारी है खरसमी। मैं खुदा की इताअत में ज़ईफ़ों में से रहूं, ये बहुत बेहतर है कि मैं खुदा रब्बुल इज़्ज़त की मासियत में ताकतवर लोगों में से रहूं। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। ये वो कब्र है जो नौमान के लिए खोदी है मैंने। पिछले तमाम हिसाब चुकता कर दूंगा और ये शख्स इस हुकूमत रह की रग़बत रखने वाले का शिकार बन जाएगा। मैं भी तो सुनो क्या लिखा है। बिशार साद अबी वकास की तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया को। पिछले साद अबी वकास? इस साद के बेटे का नाम कितना आसिम ज़दा है ना। नहीं, मैं खुद तुमसे पूछती हूँ उमर, क्या तुम्हारा खुद अपना कोई नाम नहीं है क्या? और फिर कौन साद अबी वकास? तुम्हारा वही ईरान का फातह बाप जो अली और माविया की जंग में किसी का तरफदार नहीं था।
یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا۔ تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دلسوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے۔ قبول کیا۔ باقی سنو۔ خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کی سی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا۔ اس میں سے تھا کچھ کم کرو۔ وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے، یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی۔ کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے۔ تمہیں تو نعمان ابن بشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے۔ تم نے معاویہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں ہر محل کے باشندوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریہ، یہ مت بھولو کہ یزید عجیب اور اہل شر ہے۔ اگر معاویہ کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو۔ کوفے کی خبر لیجئے کہ اس کا حاکم بیت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے داماد کا گھر ان شیعوں کا دارالخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیت کا ہاتھ ابو طراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے۔ وسلام، خط تمام۔ اگر یزید کی چاپلوسی اور نعمان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے۔ عمرہ، تم رو رہی ہو؟ کیا خبر ہے؟ خبر یہاں ہے، پڑھو۔ خط پڑھو، یزید کی طرف سے آیا ہے۔ مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی قدم اٹھائے گا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معزول کر کے میرے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ ممکن تھا کہ اس بار عظیم سے میری کمر ٹوٹ جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری جگہ کسے کوفے کی حکومت کے لیے منسوب کرے گا؟ عمر سعد کے ماضی سے جس طرح میں واقف ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی جگہ مقرر کرے۔ یقیناً اسی نے آپ کی خبریں لفظ بلفظ یزید تک پہنچائی ہیں۔ مختار، اپنی اور میری اہانت مت کرو۔ عمر سعد انسان بھی ہے جو میری جگہ بیٹھے گا۔ آپ کی سمجھ بوجھ میں مجھے شک نہیں ہے، مگر بادانوش اور شراب پرست یزید
कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता, उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हीलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को यारान हुसैन की कत्लगाह बना दे, यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसीलिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता, आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था, वो काम जो इब्ने ज़ियाद नफहम ने बसरा में किया। सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इब्ने अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीजी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरअमन जगह पर जाना होगा। बाबा की जान। पुरअमन जगह? मसलन कहाँ? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाऊंगा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमनतर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की, हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ कि मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तल्ख अंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा, यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफ्का में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफ्का मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मजलूम है, कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीरी हीलागरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना।
اپنے اور سلیمان جیسوں کو مت دیکھو. بہت سے وہ کوفے والے جن کی آنکھوں میں صبح آنسو تھے اور لبیک یا حسین کی آوازیں لگا رہے تھے، انہوں نے رات کو دارالحکومت جا کر مٹھی بھر درہم و دینار پر رضامندی ظاہر کر کے یزید کی بیعت کر لی، اور تم اور تمہارے ساتھیوں پر زور زور سے قہقہے لگا کر مذاق اڑایا. اگر تم چاہو تو ان میں سے ایک ایک کا نام تمہیں بتا دوں. نعمان نے مجھے وہ خبر سنائی جو انتہائی پریشان کن ہے. کیسی خبر؟ بیعت کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے دارالحکومت جا کر مٹھی پر درہم و دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. مختار، برا نہیں ماننا. تمہارا محترم سسر ذاتی طور پر ایک اموی ہے. یہ بات درست ہے کہ یزید نے اسے معزول کر دیا ہے، مگر اس نے معاویہ کا کچھ کم نمک نہیں کھایا ہے. اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مسلم کی بیعت کرنے والے سب کے سب لوگ نبی کے فرزند ہیں اور طیب و طاہر ہیں. اگر گندم کے 100 دانوں میں سے 10 دانے خراب ہو جائیں تو یہ کھیتی کا اجڑنا تعبیر نہیں کیا جا سکتا. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، ابن زیاد کو برا نہیں لگے گا کہ کوفے آنے کے فوراً بعد ہمیں جنگ و جدل میں مصروف کر دے. پس جب تک مولا کوفے نہیں آتے اور جنگ کا حکم نہیں دے دیتے تب تک اپنی حفاظت کرو. تم سب جناب مسلم کو بھی جگہ بدل لینی چاہیے. کم از کم ابن زیاد کی کچھ فوجوں کو کوفہ کے باہر مصروف کر دیں. کس طرح؟ یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کے اطراف میں قبائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں. ان خبروں کے اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے. اچھی چال ہے. تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو. اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خراسان کی فتح کی لذت اس کے بدن کا زہر بن جائے. مختار، بے شک تم نے اپنے چچا سعید کی یاد تازہ کر دی. خدا تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کیا. افسوس ہے کہ حالات بدل گئے اور آپ نے نتیجتاً ہم سے مہمان نوازی کا حق چھین لیا. اگر آپ کا اپنا ارادہ نہ ہوتا ہمیں چھوڑنے کا تو خدا کی قسم میں اپنے خون سے آپ کی مہمان نوازی کی ضمانت دیتا. درود و سلام تم پر میرے بھائی. درود و سلام ہو آپ پر. مجھے کوفہ کے اطراف کے حالات سے بے خبر مت رکھنا. میں بھی تمام تر خبریں آپ تک پہنچاؤں گا.